अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बखैरियत वाफ़ियत होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। तो शुरू कर देते हैं, बाद में बातें करेंगे, ठीक है? वो सुबह बहुत ज़र्द सी तुलू हुई थी। आईने के सामने खड़ी वो खुद को देख रही थी। आज उसने ऊंची पोनीटेल नहीं बांधी थी, बल्कि सादा सी चोटी बनाई थी। साफ चेहरे पर ज़रा सी पसमुर्दगी छाई हुई थी। वो चंद लम्हे खुद को देखती रही, फिर सियाह चादर सर पर रखी और थोड़ी तक लपेटकर बुक्कल मारकर दूसरे कंधे पर डाल दी। आज उसे गवाही देनी थी, फवाद के खिलाफ या फिर अपने खिलाफ। लाउंज में तीनों चचा इंतज़ार कर रहे थे। कर्फ लगे सफ़ेद शलवार कमीज में आगा जान कमर पर हाथ बांधे इधर उधर बेचैनी से टहल रहे थे। उसे राहदारी से आते देखा तो रुक गए। चले? वो सपाट चेहरा लिए उनको देखे बगैर दरवाजे की तरफ बढ़ी और उसे खोलकर बाहर निकल गई। सब इकट्ठे बाहर निकले। गेट खुला, यके बार दिगरे दोनों गाड़ियां पोर्ट से बाहर सड़क पर रवा दवा हो गई। उस ऊंचे घर की बहुत सी खिड़कियों से बहुत सी औरतें उनको जाते देख रही थी। गाड़ियां गुम हो गई तो लड़कियों ने पर्दे छोड़ दिए। जर्द सी राहदारी में वो सिमटी सिमटाई निगाहें नीचे किए आगा जान के साथ साथ चल रही थी। इधर उधर पुलिस वाले, वकला और कितने ही लोग गुजर रहे थे। बहुत वहशतनाक जगह थी वो। उससे सर नहीं उठाया जा रहा था। बस लम्हे भर को उसने चेहरा ऊपर किया तो वो कॉरिडोर के इख्तिताम पर खड़ा नजर आया, अपने किसी सिपाही को उखड़े तेवर लिए गुस्से से कुछ कहता हुआ। यूनिफॉर्म में मलबूस, सर पर कैप, वो बहुत वजीहा था और ज़िंदगी में पहली दफ़ा मोहम्मिल को उस पर गुस्सा नहीं आया था। उसे उन तमाम लोगों में एक वही अपना हमदर्द लगा था। उसने निगाहें झुका ली। कॉरिडोर के मोड़ के करीब ही थी जब हुमायूं की निगाह उस पर पड़ गई और वो ठहर सा गया। आगा करीम के बाएं कंधे के पीछे छुपी हुई, गर्दन झुकाए आई सियाह चादर में लिपटी लड़की, जिसके चेहरे पर ज़माने भर की थकन रकम थी। उसने सर नहीं उठाया। वो उसे देखता रहा यहाँ तक कि वो उसके करीब से सर झुकाए गुजर गई। हाँ, आगा करीम ने एक मुतनफ़्फ़ी निगाह उस पर डाली ज़रूर थी। वो अब गर्दन मोड़कर उसे देखने लगा। शायद वो उसकी आंखों को देखना चाहता था, उन्हें पढ़ना चाहता था। कॉरिडोर के दरमियान में यकदम उस काली चादर वाली लड़की ने गर्दन पीछे मोड़ कर उसको देखा। दोनों की निगाहें लम्हे भर को मिली। उसे महमिल की आंखों में ज़मानों की थकन नजर आई। फिर उसने चेहरा मोड़ लिया और उसी तरह सर झुकाए अपना चचाओं के नरगे में आगे चलती चली गई। कमरे अदालत में वो कतार के बाईं नशिस्त पर सबसे पीछे बैठी थी। आगा जान उसके दाईं तरफ थे। उसके बाईं जानिब कुछ न था, कतार खाली थी। वो सर झुकाए सारी कार्रवाई सुनती रही। उससे नज़र तक न उठाई जाती थी, यूं जैसे हर कोई उसे देख रहा हो। और फिर एक साथ को जैसे उसने सर उठाया, वो दूसरे स्टैंड पर बैठा हुआ था, गर्दन तिरछी की उसे ही देख रहा था। वो दोनों एक दूसरे को देखते रहे। हुमायूं की निगाहों में सवाल थे, चुभते हुए सवाल, परेशान कुन सवाल। उससे ज़्यादा देर देखा न गया तो वो गर्दन मोड़कर आगा जान को देखने लगी, जो लब भींचे वकला के दलाइल सुन रहे थे। निगाहों के इर्तिकास पर चौंक कर महमिल की तरफ देखा। क्या? वो जिस तरह उनको देख रही तो वो ज़रा सा उलझ गए। जायदाद में मेरा हिस्सा मुझे मिल जाएगा? उसने सरगोशी की और निगाहें उन पर से हटाए बगैर कहा। हाँ, क्यों नहीं? यही अगर मैं पूछती हूँ कि क्यों नहीं तो क्या मतलब? मैं अभी जाकर हुमायूं दाऊद के खिलाफ बयान तो दे दूँ, क्या गारंटी है कि आप मुकर नहीं जाएंगे? तुम्हें मुझ पर शक है? अगर है तो? आगा जान के माथे पर गुस्से की लकीरें उभरी, जिसे वो जब्त कर गए। तुम अब क्या चाहती हो? ये। उसने काली चादर में से बैग निकाला, जिप खोली और एक कागज़ और पेन निकालकर उनकी तरफ बढ़ा दिया। मेरी फैक्ट्री में शेयर की कीमत 9 करोड़ के लगभग है। बाकी का हिसाब मैं अभी नहीं मांग रही। ये आपकी चेक बुक का एक चेक है, रकम मैंने भर दी है, आप इस पर साइन कर दीजिए। उसने पेन उनके सामने किया। वो कभी उसको देखते और कभी पेन को। आगा जान, महमिल बच्ची नहीं है। आप मुझसे मेरी आखिरत खरीद रहे हैं। अगर मैंने झूठी गवाही दी तो मैं पुलसिरात पार करने से पहले ही उसमें गिर जाऊंगी। अगर गिरना है तो कुछ वोट तो होना चाहिए ना? आप ये साइन करें, मैं अभी जाकर झूठी गवाही देती हूँ। उसने पेन और चेक उनके हाथ पे रखा। इस हॉल में कोई मेरे इशारे का मुंतजिर है। मैं ये चेक साइन करवा कर अभी उसको बैंक भेजती हूँ। जैसे ही ये चेक कैश होगा वो मुझे सिग्नल देगा, तभी मैं गवाही दूंगी, वरना नहीं। उन्होंने चेक को एक नज़र देखा और फिर पेन को। दूसरी तरफ महमिल का नाम पुकारा गया। वो उन्हें मुतनब्बह निगाहों से देखती हुई उठी और सर उठाए पूरे एतमाद से कटहरे की तरफ बढ़ गई। आगा करीम
کبھی چیک کو دیکھتے اور کبھی اسے جو کٹہرے میں کھڑی تھی۔ اس کے سامنے غلاف میں لپٹا ہوا قرآن لایا گیا۔ وہ نگاہیں ان پر جمائے پلک جھپکے بغیر قرآن پر ہاتھ رکھ کر چند فکریں دہرا رہی تھی۔ انہوں نے آخری بار چیک کو دیکھا اور پھر طیش میں آ کر اسے مروڑ کر 2 ٹکڑے کر دیے۔ محمل تلخی سے مسکرائی، سر جھٹکا اور وکیل کی طرف متوجہ ہوئی۔ وہ اس سے کچھ پوچھ رہا تھا۔ فواد کی ضمانت منسوخ ہو گئی۔ اس کے خلاف ثبوت بہت سے تھے۔ وہ واپس جیل بھیج دیا گیا۔ واپسی کا سفر بہت خاموشی سے کٹا۔ وہ آغا جان کی لینڈ کروز کی پچھلی سیٹ پر بہت خاموشی سے سارا راستہ باہر دیکھتی ہوئی آئی تھی۔ جب کار پورچ میں رکی تو وہ سب سے پہلے اتری۔ لان میں بہت سی عورتیں تیزی سے ان کی طرف بڑھی تھیں۔ کیا ہوا؟ وہ کسی کو دیکھے بغیر تیزی سے اندر چلی گئی۔ اس احسان فراموش لڑکی نے فواد کے خلاف گواہی دی ہے۔ وہ ذلیل نہ ہو تو، مگر فکر کی کوئی بات نہیں ہے، وہ جلدی ہی باہر آ جائے گا۔ کیس اتنا زیادہ مضبوط نہیں ہے۔ غفران چچا اور اسد چاچا انہیں تسلی دینے لگے، مگر تائی مہتاب کا چہرہ سفید پڑتا گیا۔ ہائے میرا فواد! وہ سینے پر 2 ہتھڑ مار کر اونچا اونچا رونے لگی۔ روتے روتے وہ لڑکنے لگی تھی کہ فضا چچی اور نیما چچی نے ان کو بڑھ کر سہارا دیا۔ پل بھر میں لان میں کوہرام مچ گیا۔ اپنے کمرے میں پردے کو ہاتھ میں پکڑ کر ذرا سی جھری سے دیکھتی وہ پرسکون کھڑی تھی۔ کالی چادر سر سے پھسل کر گردن پہ پڑے بالوں تک آ گئی تھی۔ بھورے بال چہرے کے اطراف میں گرے ہوئے تھے۔ وہ کانچ سی سنہری آنکھیں سکیڑے پرسوچ نگاہوں سے باہر کا منظر دیکھ رہی تھی۔ وہ ستون سے ٹیک لگائے ننگے پاؤں گھاس پر رکھے بیٹھی تھی۔ جوتے ساتھ ہی اترے پڑے تھے۔ سفید شلوار قمیص اور سر پر گلابی اسکارف کس کر باندھے وہ گردن جھکائے دونوں ہاتھ میں چھوٹا سا قرآن لیے پڑھ رہی تھی۔ چھٹی ہو چکی تھی اور لڑکیاں ادھر ادھر گزرتی ہوئی باہر جا رہی تھی۔ اسے سورہ کہف پڑھنی تھی۔ آج جمعہ تھا۔ السلام علیکم۔ سارا آہستہ سے آئی اور اس کے ساتھ پاؤں لٹکا کر سیڑھی پر بیٹھ گئی۔ اس نے صفحے کا کنارہ پکڑے سر کے اسباط سے جواب دیا اور صفحہ پلٹا۔ سارا اپنی گود میں رکھی اسائنمنٹ حل کرنے لگی۔ گیٹ کے قریب فرشتے کھڑی ایک لڑکی سے بات کر رہی تھی۔ وہ لڑکی منمناتے ہوئے کچھ کہہ رہی تھی۔ فرشتے نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ اس کا عزلی پراعتماد، مضبوط اور 2 ٹوک مگر نرم انداز۔ کیا کر رہی ہو سارا؟ فرشتے باجی کی اسائنمنٹ حل کر رہی ہوں۔ فرشتے باجی نے دی ہے۔ الجھ کر سر اٹھایا۔ یہ دین اور مذہب میں کیا فرق ہوتا ہے؟ دین ریلیجن کو کہتے ہیں جیسے اسلام، اور مذہب کسی بھی دین کے کسی اسکول کے آف تھاٹ کو کہتے ہیں۔ جیسے اسلام میں 2 مذاہب ہیں، اہل سنہ والجماع اور اہل تشیع۔ مسلک کسی مذہب کے اندر کسی طریقے کا نام ہوتا ہے، مثلاً فقہی مسالک جیسا کہ شافعی، حنفی وغیرہ۔ آئی سمجھ؟ تمہارا فہم اچھا ہے محمل، فرشتے نے سمجھایا تھا اس دن۔ اس نے ذرا سی گردن موڑی۔ فرشتے اسی طرح اس سے بات کر رہی تھی۔ سارا بھی اس کے نگاہوں کے تعاقب میں دیکھنے لگی۔ فرشتے کی آئیز بہت اچھی لگتی ہیں، مجھے بہت پسند ہے، محمل کے لبوں سے پھسلا۔ ہاں بہت مشابہت ہے، آئی نو۔ وہ بری طرح چونکی۔ مشابہت؟ وہ ایک دم بہت پرجوش ہو کر اس کی طرف مڑی۔ مشابہت ہے نا سارا؟ مجھے ہمیشہ فرشتے کی آنکھیں دیکھ کر لگا جیسے اس کی آنکھیں کسی سے بہت ملتی ہیں۔ تمہیں پتہ ہے کس سے ملتی ہیں؟ تو تمہیں نہیں پتہ؟ ربیہ حیران ہوئی۔ کیا ان کے کزن سے؟ کزن؟ کون کزن؟ ربیہ نے پوچھا۔ چھوڑو، تم بتاؤ کس سے ملتی ہیں؟ ربیہ کچھ دیر تک حیرت سے اسے دیکھتی رہی، پھر ہنس پڑی۔ تم سے ملتی ہے محمل، بالکل تمہارے جیسی ہیں۔ کیا کبھی تم نے آئینہ نہیں دیکھا؟ مجھ سے؟ محمل ساکت سی رہ گئی۔ اپنا چہرہ ہر وقت نگاہوں کے سامنے نہیں رہتا، شاید اس لیے وہ اتنے عرصے میں اندازہ نہ کر سکی۔ اس لڑکی کی بات پر فرشتے ذرا سی مسکرائی تو اس کی آنکھیں مسکراتے ہوئے کناروں سے ذرا سی چھوٹی ہو گئی، بالکل اسی کی طرح ہو بہو۔ وہ پلک جھپکے بنا اسے دیکھے گئی۔ وہ بیٹ کراؤن سے ٹیک لگائے گھٹنوں پر کتاب رکھے سوچ میں گم تھی۔ بھورے بال کھلے شانوں پر گرے تھے۔ مسرت اندر داخل ہوئی تو اسی طرح خلا میں گھور رہی تھی۔ آہٹ پر چونکی۔ اماں بات سنیں۔ ہاں بولو۔ مسرت الماری کھول کر کچھ تلاش کر رہی تھی۔ آپ ماموں لوگوں سے پھر کبھی نہیں ملی؟ نہیں۔ ان کے ہاتھ لمحے بھر کو تھمے، پھر دوبارہ کپڑے الٹ پلٹ کرنے لگے۔ ماموں کی ایک بیٹی ہے نا؟ ہاں شاید۔ اس کا کیا نام ہے؟ پتہ نہیں، وہ میری شادی کے بعد ہوئی تھی۔ وہ مطلوبہ کپڑے نکال کر کھلے دروازے سے باہر نکل گئی۔ اور یہ تو وہ جانتی ہی تھی کہ اماں شادی کے بعد ماموں سے کبھی نہیں ملی، نہ ہی وہ خود کبھی ان سے ملی تھی۔ اس نے تو ان کو دیکھا تک نہیں تھا۔
ابا اور اماں کی پسند کی شادی تھی اور اماں کے خاندان والوں نے پھر کبھی کوئی رابطہ نہیں رکھا تھا۔ آج فرشتے کی آنکھیں دیکھ کر اسے یوں ہی کچھ لگا تھا کہ شاید، مگر خیر، ہم نے فیصلہ کر دیا ہے۔ باہر تائی کے زور سے بولنے کی آواز پہ یکدم اس کا دل دھڑکا۔ وہ کتاب بند کیے لحاف اتار کر تیزی سے ننگے پاؤں باہر آئی۔ اس نے دروازہ کھول کر دیکھا۔ آغا جان اور مہتاب تائی بڑے صوفے پر رعونت بھرے انداز میں بیٹھے تھے اور مسرت ان کے سامنے جیسے بے بس سی کھڑی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر مسرت نے اسے دیکھا، بے بسی، آنکھوں میں آنسو۔ اپنی بیٹی کو بھی بتا دینا۔ تائی نے ایک تفاخرانہ نگاہ اس پر ڈالی۔ ہم اس کو بہو بنا رہے ہیں، ہمارا احسان ساری زندگی بھی تم دونوں چاہو تو نہیں اتار سکتی۔ وہ جہاں تھی وہیں کھڑی رہ گئی۔ تو کیا فواد واقعی جیل سے باہر آ جائے گا؟ مگر بھابھی، مسرت کی آنسوؤں میں ڈوبی ہوئی آواز آئی، محمل کبھی نہیں مانے گی وسیم کے لیے۔ وسیم؟ وہ جھٹکے سے 2 قدم پیچھے ہٹی۔ اور یہ چند روز پرانی ہی بات تو تھی جب فریدہ پھپھو نے گھر آ کر خوب مزے لے کر وسیم کے چند آنکھوں دیکھے قصے سنائے تھے۔ فریدہ پھپھو محمل کے ابا کی کزن تھی اور ہر خبر سارے خاندان میں سب سے پہلے ان کے پاس ہی پہنچتی تھی۔ گھر میں تو چلو ان کو تائمہ نے چپ کرا دیا، مگر ہفتے بھر بعد ہی ایک شادی کی تقریب میں انہوں نے وہی قصے چھیڑ دیے۔ ابھی فواد کی گرفتاری کے چرچے پرانے نہیں ہوئے تھے کہ خاندان والوں کو ایک اور شوشہ وسیم کی صورت میں ہاتھ لگ گیا تھا۔ پوری تقریب گویا اکھاڑا بن گئی۔ تائی مہتاب ان عورتوں کو جتنا لان تان کر سکتی تھی کیا، مگر وہ اکیلی تھی اور مقابل پر پورا جتھا تھا، معنی خیز نگاہیں تھی اور طنزیہ انداز۔ برا نہ ماننا مہتاب بھابھی، مگر وسیم کو میرے سمی نے ہی نشے کی حالت میں رات کے 2 بجے سڑک سے اٹھا کر تمہارے گھر پہنچایا تھا۔ ہاں تو خود سمی اس وقت وہاں کیا کر رہا تھا؟ تائمہ ہاتھ نچاتے ہوئے غصے سے بے قابو ہو کر بولی۔ وسیم کی بات بچپن سے آغا جان کے چچا زاد آغا سکندر کی بیٹی کے ساتھ طے تھی۔ کچھ عرصے سے آغا سکندر کی فیملی کھینچی کھینچی سی رہنے لگی تھی اور جب یہ باتیں منظر عام پر آئیں تو انہوں نے فون پر ہی 2 ٹوک رشتہ ختم کر دیا۔ گزرے برسوں کی ایک نادانی تھی وہ مہتاب بھابھی، بھلا کس طرح ہم اپنی بیٹی کو اس لڑکے سے بیاہ دیں جسے پورے خاندان میں کوئی رشتہ دینے کو تیار نہ ہو؟ تائی تو یہ سن کر تلملا گئی، اور میں بھی آپ کو خوبصورت لڑکی وسیم کی دلہن بنا کر دکھاؤں گی، تائمہ نے کھولتے ہوئے کہا اور فون پٹکا تھا۔ محمل کو قابو کرنے اور اس کی جائیداد حاصل کرنے اور وسیم کو بیاہ کر خاندان کی گردن اونچی کرنے کا بہترین حل تائمہ کو نظر آ ہی گیا تھا اور انہوں نے ایک تیر سے 3 شکار کر لیے تھے۔ وہ سر جھکائے تیز تیز سڑک کے کنارے چلتی جا رہی تھی۔ آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔ لمبے سیدھے بھورے بال شانوں پر سے پھسل کر کمر پر گر رہے تھے۔ کہاں کدھر اسے کچھ پتا ہی نہیں تھا۔ زندگی اس کے ساتھ یوں بھی کر سکتی ہے اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ ایک تنگ پھندا تھا جو اس کے گردن کے گرد کستا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اداس درختوں کی گھنی باڑ آج بھی ویسے ہی کھڑی تھی۔ شام کے پرندے شاخوں پر لوٹ آئے تھے۔ وہ راستہ جانا پہچانا تھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھا رہی تھی جب اس کی سماعتوں نے وہ آواز سنی، محمل رکو! مگر وہ نہیں رکی، اسے رکنا نہیں تھا، وہ رکنے والا راستہ تھا بھی نہیں۔ محمل! وہ دوڑتا ہوا اس کے ساتھ آ ملا۔ بات تو سنو! پھولی ہوئی سانسوں سے اس کے بائیں طرف اس کی رفتار سے بمشکل مل پاتا وہ ہمایوں تھا۔ ٹریک سوٹ میں ملبوس وہ شاید جاگنگ سے آ رہا تھا۔ کیا ہوا ہے محمل؟ مجھے بھی نہیں بتاؤ گی؟ اس کے قدم تھمے، بہت آہستہ سے اس نے گردن اٹھائی، بھیگی سنہری آنکھوں سے آنسو مسلسل گر رہے تھے۔ میرا اور آپ کا کیا رشتہ ہے جو میں آپ کو بتاؤں؟ کیا انسانیت کا رشتہ کچھ نہیں ہوتا؟ کچھ نہیں ہوتا۔ وہ تیزی سے چلنے لگی۔ مگر ہوا کیا ہے؟ میری تائی نے میرا رشتہ اپنے آوارہ بیٹے سے طے کر دیا ہے۔ تو تم رو کیوں رہی ہو؟ تو کیا میں خوشی مناؤں؟ وہ پوری طرح اس کی طرف گھومے۔ غصہ بہت شدت سے ابلا تھا۔ یہی شخص تھا اس کی ہر مشکل کا ذمہ دار۔ ٹھیک ہے، تم صاف انکار کر دو، کچھ اور کر لو، لیکن اگر یوں اپنے آپ پہ ظلم سہتی روتی رہو گی تو گھٹ گھٹ کر مر جاؤ گی۔ اس نے بھیگی آنکھوں سے ہمایوں کا چہرہ دیکھا، مغرور مگر فکر مند چہرہ۔ میں مروں یا جیوں آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کے اس انداز پہ وہ چند لمحے لب بھینچے خاموش کھڑا رہا، پھر گہری سانس اندر کھینچی۔ ہاں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ واپس پلٹ گیا۔ محمل نے استہزائیہ سر جھٹکا۔ آپ وہی ہیں نا جو بیچ راہ میں چھوڑ دینے والے؟ وہ چونک کر پلٹا۔ اسی پر ہوا کا ایک تیز جھونکا آیا۔ اس کے بھیگے چہرے کے اطراف میں گرے بال پیچھے کو اڑنے لگے۔ اور آپ کو پتہ ہے ہمایوں، اسی لیے میں نے آپ سے کبھی کوئی امید نہیں لگائی۔
फिर मैं क्या रोऊं भी नहीं? वो कहकर वापस पलट गई। हवा भी पलट गई, शाम के परिंदे भी पलट गए। वो साकित सा तारकोल की वीरान सड़क पर खड़ा रह गया। दरख्तों की बाड़ अब भी उदासी से सर झुकाए खड़ी थी। उसने स्टाफ रूम के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी। चंद लम्हे मुंतजिर सी खड़ी रही, फिर जवाब न पाकर अंदर झाँका। स्टाफ रूम खाली था। वो किताबें सीने से लगाए मुतज़ब्ज़िब सी वापस पलट गई। उसी पल सामने से एक ग्रुप इंचार्ज आती दिखाई दी। अस्सलामु अलैकुम मैम, फरिश्ते किधर हैं? फरिश्ते बाजी हॉस्टल में लाइब्रेरी में होंगी। उनको कुछ काम था, इसीलिए वो आज नहीं आ सकी। अच्छा। वो तेज़ी से सीढ़ियाँ फलांगने लगी। लाइब्रेरी का ग्लास डोर खुला था। उसने कदरे झिझकते हुए अंदर कदम रखा। किताबों के ऊंचे रैक्स, दीवार की फ्रेंच विंडोज़, लाइब्रेरी का मखसूस खामोश माहौल। फरिश्ते, उसने हौले से पुकारा। खामोश लाइब्रेरी का तकद्दुस जख्मी हुआ तो वो गड़बड़ाकर चुप हो गई। उधर लाइब्रेरियन किसी कोने से निकल कर आई और एक तरफ इशारा किया और शर्मिंदा से वो उधर लपकी। चंद रैक से गुजरकर उसने दूसरी तरफ झांका। वो किताब उठाए खिड़की से बाहर देख रही थी। हल्के गुलाबी शलवार कमीज पर गिरे दुपट्टा शानों के गिर्द लपेटे। फरिश्ते की उसकी तरफ पुश्त थी। महमिल को उसकी कमर पर गिरते सीधे भूरे बाल दिखाई दिए थे। वो ज़रा सी हैरान हुई थी। उसने हमेशा हिजाब में ही मलबूस फरिश्ते को देखा था। सर ढके बिखेर तो वो कतन मुख्तलिफ लग रही थी। फरिश्ते, वो जैसे चौंक कर मुड़ी। उसे देखा तो मुस्कुरा दी। अरे माशाल्लाह, आज तो लोग लाइब्रेरी में आए हैं सिर्फ आपसे मिलने। वो खिड़की से लगी कुर्सी पे आ बैठी, जिसके सामने मेज़ थी। मेज़ के उस तरफ एक खाली कुर्सी थी। वो महमिल ने संभाल ली और किताबें मेज़ पर रख दी। मुझे हुमायूं ने कुछ बताया था, वो कहने लगी तो महमिल खामोशी से उसे देखे गई। लंबे सीधे भूरे बाल जो उसने कानों के पीछे कर रखे थे, दमकती रंगत वाला चेहरा और कांच सी सुनहरी आंखें। उसके नक्श मुख्तलिफ थे मगर आंखें और बाल यूं थे जैसे वो आईना देख रही हो। तो तुम्हारा रिश्ता उन्होंने अपने बेटे से तय कर दिया है? महमिल ने हल्का सा इस्बात में सर हिलाया। तो तुम इनकार कर दो। किसके लिए इनकार कर दूं? उसके लिए जो बीच रास्ते में छोड़ जाता है। वो तो ये कहना चाहती थी मगर कह न सकी। ये तो अभी उसने अपने आप से, अपने दिल से भी नहीं कहा था। फरिश्ते से कैसे कहती? मैं क्यों इनकार करूं? क्या मैं सब्र करके अज्र ना लूं? महमिल, मज़लूमियत और सब्र में फ़र्क होता है और वो फ़र्क एहतिजाज करने का हक़ रखने का होता है। बजाय अपनी ज़िंदगी ख़राब करने के तुम एक बेहतरीन रास्ता चुन लो, साफ साफ इनकार कर दो। मुझे उनके रिएक्शन से डर लगता है। इस पर तुम सब्र कर लेना। वो हल्की सी मुस्कुराई। रिश्तेदारों के साथ बहुत सब्र से गुजारना पड़ता है लड़की। आप करती हैं सब्र? क्या मतलब? आपके रिश्तेदार हैं फरिश्ते? आपके पेरेंट्स और हुमायूं के पेरेंट्स? उसने सवाल अधूरा छोड़ दिया। जानती थी फरिश्ते को अधूरे सवाल पढ़ने आते थे। मेरी अम्मी की एक ही बहन थी, हुमायूं उनका बेटा है। उनकी डेथ के बाद अम्मी ने हुमायूं को गोद ले लिया था। ये बहुत पुरानी बात है। 1.5 साल पहले मेरी अम्मी की डेथ हो गई। फिर मैंने हुमायूं ने फ़ैसला किया कि घर में हुमायूं रहे और हॉस्टल में मैं रहूं। और आपके अब्बू? मैं मैट्रिक में थी जब उनकी डेथ हो गई। आपके अब्बू की कोई बहन तो होगी? उसने अंधेरे में तीर चलाया। हाँ, एक बहन है। फरिश्ते खिड़की से बाहर देख रही थी। किधर रहती हैं? यहीं, इसी शहर में। वो आपसे मिलती हैं? नहीं, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से वो लोग मुझसे नहीं मिलते। और आप? मैं कोशिश तो करती हूँ कि हर ईद पर उनके घर आऊँ, लेकिन वो मेरे ऊपर दरवाज़ा बंद कर देते हैं। फिर? वो बिना पलके झपके उसे देखते हुए आगे को हुई। फिर वो केक और फूल देकर मैं वापस आ जाती हूँ। मेरी उतनी ही इस्तिताअत है, आगे क्या कर सकती हूँ? वो सादगी से मुस्कुराई। केक और फूल? ईद पर बहुत सी जगहों से मिठाई और केक और फूल वगैरह आते थे, क्या ये वो भी भेजती थी? आपके फूफू के कितने बच्चे हैं? एक ही बेटी है। और उसे पता था फरिश्ते झूठ नहीं बोलती। उसका तजस्सुस था कि बढ़ता ही जा रहा था। क्या उम्र होगी उसकी? मुझसे तो चंद साल छोटी ही है। नाम क्या है? ये ज़रूरी तो नहीं है महमिल। फरिश्ते जैसे ज़रा सी मुस्तरिब हुई। हो सकता है मैं आपकी फैमिलीज़ को मिलाने में कुछ मदद कर सकूं। नहीं, फरिश्ते ने बगैर उसे देखते हुए नफ़ी में सर हिलाया। तो मेरी फुप्पी की बेटी को नहीं जानती। फिर भी क्या हम टॉपिक चेंज कर सकते हैं? उसकी अज़ली ठोस और कतई अंदाज में वो गहरी सांस लेकर रह गई। ये खिड़कियाँ बहुत खूबसूरत हैं, वो कहकर पुरसोच अंदाज में खिड़की के बाहर उतरती सुबह को देखने लगी।
رات کے کھانے کے بعد اس نے سب کے کمروں میں چلے جانے کا انتظار کیا، یہاں تک کہ لاؤنج میں ٹی وی کے آگے جم کر بیٹھی لڑکیاں بھی اٹھ کر جانے لگی اور لاؤنج خالی رہ گیا۔ وہ دبے قدموں سے باہر نکلی۔ آج اسے آغا جان کو صاف انکار کرنا تھا۔ لاؤنج اندھیرے میں ڈوبا تھا۔ آغا جان کے بیڈ روم کے دروازے سے روشنی کی لکیر آ رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی دروازے کے قریب تک آئی۔ قریب تھا کہ وہ دستک دے ڈالتی کہ اندر سے آوازوں نے اس کے ہاتھ روک لیے۔ اس لڑکی سے کوئی بعید نہیں ہے، آج پھر میرے آفس آ گئی تھی، آغا جان کی سوچ میں ڈوبی ہوئی آواز آئی۔ کون؟ فرشتے؟ تائی کا حیران کن لہجہ۔ پھر وہی پرانی بات کرنے کے لیے کہ محمل کی جائیداد میں اس کا بھی حصہ نکالے۔ محمل کو لگا پوری چھت اس پر آن گری۔ ہاں، آج وہ آفس آئی تھی اور یہ بھی کہہ رہی تھی کہ اگر ہم نے وسیم سے محمل کا رشتہ کرنے کی کوشش کی تو؟ تایا جان کچھ کہہ رہے تھے اور چند ہی دن پہلے کی پڑھی گئی ایک حدیث اس کے کان میں گونجی، جس کا مفہوم کچھ اس طرح کا تھا کہ اگر کوئی تمہارے گھر میں جھانکے اور تم پتھر مار کر اس کی آنکھ پھوڑ دو تو تم پر کوئی گناہ نہیں۔ نہیں، وہ گھبرا کر اٹھی۔ اسے نہیں دیکھنا چاہیے، وہ غلط کر رہی ہے، وہ کسی کی پرائیویسی میں جھانک رہی ہے۔ اگلے ہی لمحے وہ واپس کمرے کی طرف بھاگی تھی۔ دروازے کی کنڈی لگا کر وہ پھولی سانس کو قابو کرتی بیڈ پر گر سی گئی اور دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا۔ محمل کی جائیداد میں فرشتے کا حصہ؟ گو کہ اسے شک تھا کہ فرشتے کا اس سے کوئی نہ کوئی تعلق ضرور ہے، اور شاید بلکہ یقیناً وہ اس کے ان قطع کیے ہوئے ننہالی رشتہ داروں میں سے ہے، لیکن پھر بھی تائی ماں کے منہ سے اس کا نام سن کر اسے بہت بڑا جھٹکا لگا تھا۔ اس سے بھی بڑا جھٹکا فرشتے کا مطالبہ جان کر۔ کیا فرشتے نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ محمل کے حصے میں اسے بھی کچھ دیا جائے؟ مگر کیوں؟ فرشتے ایسا کیوں کرے گی؟ اس کی نگاہوں میں ایک سراپا سا لہرایا۔ سیاہ ابایا میں ملبوس گرے اسکارف میں ملائم چہرے کو مقید کیے، سنہری آنکھیں جھکائے، دونوں ہاتھوں میں چھوٹا سا قرآن پکڑے، بال پوائنٹ سے صفحے پہ کچھ مارک کرتے فرشتے۔ وہ کون تھی؟ اس کا پورا نام کیا تھا؟ وہ ہمایوں سے زیادہ ملتی تو نہیں تھی، لیکن محمل کے متعلق ہر خبر اس کے پاس ہوتی تھی۔ وہ کیوں اس کی خبر رکھتی تھی؟ اور وہ کیوں آغا جان سے ملتی تھی؟ بہت سی الجھنوں کے سرے وہ سلجھا نہیں پا رہی تھی، لیکن ایک بات طے تھی، فرشتے کا عظمت بھرا وہ تصور جو اس نے ذہن میں بنا رکھا تھا گر کر پاش پاش ہو گیا تھا، پتہ نہیں کیوں۔ وہ چینی کی پلیٹیں احتیاط سے کیبنٹ سے نکال کر کاؤنٹر پر رکھ رہی تھی جب آہٹ پر وہ چونک کر پلٹی۔ کچن کے کھلے دروازے میں سے فضا چچی کھڑی اسے بغور دیکھ رہی تھی۔ جی چچی؟ وہ قدرے الجھی، پھر ایک نظر خود پر ڈالی۔ سادہ سی گلابی شلوار قمیص پہ سادہ سا دوپٹہ کاندھوں کے گرد لپیٹے، سلکی بالوں کو اونچی پونی ٹیل میں مقید کیے وہ ہر دن کی طرح ہی لگ رہی تھی۔ پھر چچی کو کیا ہوا تھا؟ کچھ چاہیے چچی؟ اس نے پھر سے پوچھا۔ ان کی نظریں اب بھی اسے پریشان کرنے لگی تھیں۔ نہیں۔ فضا چچی نے سر جھٹکا۔ وہ واپس چلی گئی۔ جاتے سمے اسے ان کے چہرے پر ہلکا سا تنفر نظر آیا تھا۔ ان کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ پلیٹیں پکڑے کپڑوں سے صاف کرتے ہوئے سوچنے لگی، پھر شانے اچکا کر کام میں مصروف ہو گئی۔ ڈنر کا ٹائم ہونے والا تھا اور اسے میز بھی لگانی تھی، سب آتے ہی ہوں گے۔ میں نے اور مسرت نے وسیم اور محمل کا رشتہ طے کر دیا ہے، آپ سب کو تو یقیناً علم ہوگا۔ وہ رائتے کا ڈونگا میز پر رکھ رہی تھی جب آغا جان نے سب کو مخاطب کیا۔ ڈائننگ ہال میں سناٹا سا چھا گیا، گو کہ سب کو معلوم ہی تھا، پھر بھی سب چپ تھے۔ وہ سر جھکائے اپنی آخری کرسی پر آ کر بیٹھ گئی اور اپنی جانب اپنی پلیٹ کھسکا لی۔ یہ فیصلہ آپ نے بالا ہی بالا کر لیا یا مسرت چچی سے بھی پوچھنے کی زحمت کی؟ حسن کے طنزیہ لہجے نے سب کو چونکا دیا۔ وہ بے اختیار سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی جو اکھڑے تیوروں کے ساتھ آغا جان کو دیکھ رہا تھا۔ کیا مطلب؟ مسرت کی مرضی سے ہوا ہے رشتہ؟ آغا جان برہم بھی ہوئے اور حیران بھی۔ کیوں چچی؟ اس نے خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی مسرت کو مخاطب کیا۔ آپ کو اس وسیم کا رشتہ منظور ہے جسے خاندان میں کوئی بیٹی دینے کے لیے تیار نہیں؟ مسرت کا جھکا سر مزید جھک گیا۔ فضا نے ناگواری سے پہلو بدلا۔ بتائیے چچی، اگر آپ خاموش رہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ساتھ آیا آغا جان نے زبردستی کی ہے۔ کیا بکواس ہے یہ حسن؟ آغا جان، مجھے مسرت چچی سے بات کرنے دیں۔ حسن کی آواز بلند ہونے لگی تھی، سب دم بخود اسے دیکھ رہے تھے۔ بتائیے چچی، آپ کو یہ رشتہ منظور ہے؟ نہیں،
محمل نے قطعی انداز میں کہا۔ اسے معلوم تھا اس کی ماں کچھ نہیں بولے گی۔ سب نے چونک کر اسے دیکھا، خود حسن بھی قدرے ٹھٹکا۔ تم بیچ میں مت بولو، آغا جان برہم ہوئے۔ ابھی نہیں بولوں گی تو نکاح کے وقت انکار کر دوں گی۔ یہ حق مجھے میرے دین نے دیا ہے۔ آپ نے میرے ساتھ زبردستی کی تو میں کورٹ تک چلی جاؤں گی۔ مگر تمہیں کیا مسئلہ ہے وسیم سے؟ غفران چچا جھنجھلائے۔ ایسی ہی جھنجھلاہٹ فضا چچی کے چہرے پر بھی تھی۔ اگر وسیم اتنا ہی اچھا ہے غفران چچا، تو آپ ندا یا سامیہ باجی کا رشتہ اس کے ساتھ کیوں نہیں کر دیتے؟ بہت دنوں بعد پورے گھر نے پرانی محمل دیکھی تھی۔ شٹ اپ! میں انکار کر چکی ہوں۔ اگر آپ لوگوں نے مزید اپنی بے عزتی کروانے کا شوق پال رکھا ہے تو میں اس نکاح کے موقع پر اس سے بھی زوردار طریقے سے انکار کر دوں گی۔ ارے شکر کرو ہم تمہیں اپنی بہو بنا رہے ہیں۔ بہت دیر سے خاموش بیٹھی تائی مہتاب ضبط نہ کر پائیں۔ جو لڑکی ایک رات گھر سے باہر گزار چکی ہو اسے کوئی قبول نہیں کرتا۔ ہم بہو نہ بنائے تو کون قبول کرے گا تمہیں؟ میں، حسن نے بھڑک کر بولا، میں قبول کروں گا محمل کو۔ وسیم سے شادی نہیں کرنا چاہتی ہے۔ میں اپنا نام مسرت چچی کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور چچی میں آپ کے جواب کا منتظر رہوں گا۔ ہرگز نہیں، فضا پھٹ پڑی۔ میں اس لڑکی کو کبھی قبول نہیں کروں گی جو کسی کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ ممی، وہ زور سے چیخا۔ اس سے مزید سنا نہیں گیا۔ وہ کرسی ڈھکیل کر بھاگتی ہوئی ڈائننگ ہال سے باہر نکل گئی۔ بریگیڈیئر فرقان کا بنگلہ، جس کے ٹیرس پر بوگن ویلیا کی بیلوں کا راج تھا، آج بھی اسے وہ ویسا ہی اداس اور ویران لگا تھا، بلکہ وہ شاید ہمیشہ سے ہی ایسا ہوتا تھا۔ مکین کے خود قرآن پڑھنے اور مکان کو محض سنوانے میں بہرحال فرق تو ہوتا ہی ہے۔ آج پھر وہ چند پمفلٹس ہاتھ میں پکڑے ان کے گیٹ پہ کھڑی تھی۔ بیل پہ ملازم نے بھاگ کر چھوٹا سا دروازہ کھولا۔ جی بی بی جی، اس نے سر باہر نکالا۔ مجھے بریگیڈیئر فرقان سے ملنا ہے۔ وہ اندر ہیں؟ جی، وہ کام کر رہے ہیں۔ ان سے کہو محمل آئی ہے۔ قدرے تحکم سے اس نے کہہ کر سینے پر بازو باندھ لیے اور وہیں کھڑی ہو گئی۔ ملازم فوراً اندر کو دوڑا۔ چند لمحے بعد ہی اس کی واپسی ہو گئی۔ صاحب کہہ رہے ہیں آپ اپنے کاغذ لے لیں۔ اس نے پرانے پمفلٹ اس کی طرف بڑھا دیے۔ انہوں نے پڑھ لیے ہیں؟ نہیں جی، وہ مصروف ہیں۔ اپنے صاحب کو کہو یہ ان پہ میری امانت ہے۔ جب انہوں نے لیے تھے تو میری سونپی گئی ذمہ داری بھی انہیں نبھانی تھی، ورنہ لینے سے ہی انکار کر دیتے۔ انہوں نے خیانت کر کے یہ لوٹائے ہیں۔ اگر میں نے معاف نہیں کیا تو ان کو معافی نہیں ملے گی۔ ملازم ہونکوں کی طرح اسے دیکھنے لگا، پھر اندر لپکا۔ صاحب آپ کو اندر بلا رہے ہیں۔ وہ پیغام دے کر جلدی سے واپس پلٹ گیا۔ شکریہ۔ وہ پورے اعتماد سے اندر چلی آئی۔ اسٹڈی کا دروازہ کھلا تھا۔ محمل نے چوکھٹ پر کھڑے کھڑے انگلی کی پشت سے دروازہ بچایا۔ اسٹڈی ٹیبل کے پیچھے ریوالنگ چیئر پر بیٹھے بریگیڈیئر فرقان نے کتاب پر جھکا سر اٹھایا اور اینک کے پیچھے سے اسے دیکھا، جو دروازے کے بیچ میں کھڑی تھی۔ یونیفارم کے صفحے شلوار قمیض اور چہرے کے گرد نفاست سے لپٹا تر و تازہ گلابی اسکارف جو پیچھے سے اونچی پونی ٹیل کے بعد ذرا سا اڑ گیا تھا، ہاتھ میں چند پمفلٹ پکڑے وہ دراز کش سنہری آنکھوں والی لڑکی منتظر سی کھڑی تھی۔ کم ان۔ بریگیڈیئر فرقان نے چشمہ اتار کر میز پہ رکھا، کتاب بند کی اور کرسی پر قدرے پیچھے کو ٹیک لگائی۔ میں کچھ پمفلٹ دے کر گئی تھی اور میں نے واپس کر دیے تھے، اور کچھ۔ ان کے باروب چہرے پر قدرے ناگواری تھی۔ جی، یہ کچھ اور ہیں۔ وہ آگے بڑھی اور چند پمفلٹ ان کے میز پر رکھے۔ یہ آپ پڑھ کر مجھے واپس کر دیجیے گا۔ مگر مجھے یہ نہیں چاہیے، وہ بیزار سے بولے۔ میں نے آپ کو چوائس تو نہیں دی ہے سر، آپ کو یہ لینے پڑیں گے۔ میں کچھ عرصے بعد آ کر اس سے واپس لے لوں گی۔ پڑھ کر سنبھال لیجیے گا، ان پر اللہ کا نام لکھا ہے، امید ہے آپ پھینکیں گے نہیں۔ وہ کھڑی کھڑی کہہ کر تیزی سے واپس پلٹ گئی۔ بریگیڈیئر فرقان نے تیر ملا کر ایک نظر ان پمفلٹ کو دیکھا، پھر دراز میں ڈال کر اپنی اینک اٹھائی اور کچھ بڑبڑاتے ہوئے کتاب کھول لی۔ وہ اپنی دھن میں راہداری میں چلتی جا رہی تھی کہ اچانک دوسری طرف سے آتے فرشتے پر اس کی نگاہ پڑی۔ اس کے لب بھیج گئے، بے اختیار ہی وہ پیچھے ہوئی تھی۔ فرشتے نے اسے نہیں دیکھا تھا۔ وہ اپنے ساتھ چلتی ٹیچر سے فکر مندی سے کچھ کہتی چلی آ رہی تھی۔ محمل الٹے قدموں واپس ہوئی اور برآمدے میں رخ موڑ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی توقع کے عین مطابق فرشتے نے اس کی موجودگی کو نوٹ نہیں کیا تھا۔ ساتھی ٹیچر کے ہمراہ نیچے پریئر ہال کی سیڑھیاں اترتی چلی گئی تھی۔ پریئر ہال میں ملک کے نامور دینی اسکالر ڈاکٹر سرور مرزا کے لیکچر کا انعقاد تھا۔ وہ بھی سست روی سے چلتی ہوئی ایک درمیانی صف کی نشست پہ آ بیٹھی تھی۔
अभी लेक्चर शुरू नहीं हुआ था। महमिल ने हाथ में पकड़ा पॉकेट साइज कुरान खोला और यूं ही पढ़ने के लिए सफ़ा पलटने लगी। फरिश्ते ने ऐसा क्यों किया, ये सवाल मुसलसल उसके जहन में गर्दिश कर रहा था। उसने आगा जान से महमिल की जायदाद में से हिस्सा क्यों मांगा? फरिश्ते जैसी लड़की इतनी मादा परस्त हो सकती है? वो तो सोच भी नहीं सकती थी। उसने मतलूबा सफ़ा पलटा और वो आयत निकाली जो आज पढ़ाई जाने वाली थी, मगर डॉक्टर सरवर के लेक्चर के बाद आज की तफसीर की क्लास नहीं होना थी। और इन चीज़ों के बारे में सवाल न करो जो अगर ज़ाहिर कर दी जाए तो तुम्हें बुरी लगे। ओह! गहरी सांस लेकर महमिल ने कुरान बंद कर दिया। मेरा कुछ भी प्राइवेट नहीं है। उसने आहिस्ता से गर्दन ऊपर को उठाई और फिर ऊपर देखते हुए मुस्कुराकर सर झटका। जब भी ऐसा कुछ होता उसे कुरान पर बेहद प्यार आता था। उसे लगता था कि दुनिया में इससे तेज कोई कम्युनिकेशन मोड ईजाद नहीं हुआ था। मगर ऐसा क्या है जो मुझे इस सवाल का जवाब बुरा लगेगा? वो न चाहते हुए भी फिर से सोचने लगी। डॉक्टर सरवर लेक्चर शुरू कर चुके थे। पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ था। दूर दूर तक पिंक स्कार्फ में ढके सर दिखाई दे रहे थे। स्टेज के करीब चेयर्स पर स्टाफ मौजूद था। फरिश्ते भी वहीं एक कुर्सी पर बैठी थी। डायरी पर तेज तेज लेक्चर नोट कर रही थी। उसे नोट्स लेते देखकर वो खुद भी चौंक कर डॉक्टर सरवर की तरफ मुतवज्जा हुई, जो रोस्ट्रूम पर खड़े थे। सर पर जिना कैप, सफ़ेद दाढ़ी, शलवार कमीज और वॉस्केट में मलबूस वो खासे मंजे हुए स्कॉलर थे। वो अक्सर उनको टीवी पर देखती रहती थी। अपनी सोचों को झटककर वो बगौर लेक्चर सुनने लगे। बाज़ लोग कुरान पढ़कर भटकते हैं, वाकई ऐसा होता है, वो अपने मखसूस अंदाज में कह रहे थे। इसलिए बेहतर है कि कुरान किसी अच्छे गैर मुअतसिब आलिम से ज़िंदगी में एक बार ज़रूर पढ़ लेना चाहिए। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि किसी का दामन पकड़ना ज़रूरी है, नहीं, बल्कि किसी गैर मुतअस्सिब तफसीर को पढ़कर भी किसी हद तक कुरान को समझ बूझ लिया जा सकता है। कुरान को पढ़कर हम हर आयत के अपने मुताबिक, अपने हालात के मुताबिक मतलब निकालें, उसका मतलब समझे। वो मतलब निकालना गलत नहीं है, मगर ज़ाहिर को बातिन से तशबीह देना यकीनन गलत है। मसलन बनी इसराइल को गाय ज़बह करने का हुक्म दिया था अल्लाह ताला ने। मूसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए ये पैगाम उन तक पहुँचाया था। हम सब जानते हैं। इस वाक़ये से हम ये सबक तो निकाल सकते हैं कि कसरत सवाल से हुक्म मुश्तबा हो जाते हैं, मगर इससे ये मतलब हरगिज़ नहीं निकलता कि वहाँ गाय से मुराद एक सहाबिया है। नाउज़ुबिल्लाह, बाज़ लोगों ने वाक़तन यहाँ गाय से मुराद एक सहाबिया को लिया है। एक और मिसाल सूरह हज्र की आखिरी आयत में है कि अपने रब की इबादत करो यहाँ तक कि तुम्हारे पास यकीन आ जाए। अब यहाँ यकीन से मुराद मौत है, यानी मौत आने तक इबादत करते रहो। मगर बाज़ लोग यकीन को यहाँ पर मुराद बिलीफ से लेते हैं। अपनी इबादत को काफ़ी समझकर बस कर देते हैं कि बस जी, अब हमें अपनी इबादत पर यकीन आ गया है तो सब इबादतें अब बस ख़त्म हो गई। सूरह हज्र कहाँ थी भला? उसने आहिस्ता से अपना छोटा सा कुरान खोला और सफ़े पलटने लगी। सूरह हज्र मिली तो उसने उसकी आखिरी आयत खोली। आयत वही थी जो वो कह रहे थे, मगर आखिरी 3 अल्फाज हत्ता यातिल यकीन, यहाँ तक के यकीन आ जाए थे। यकीन। उसने अल यकीन पर उंगली फेरी, फिर उलझकर डॉक्टर सरवर को देखा। वो कह रहे थे, यहाँ पर यकीन से मुराद यकीन नहीं बल्कि मौत है। सो इस तरह के अल्फाज का मनचाहा मतलब निकालना इंसान को भटका सकता है। एनी क्वेश्चन? उन्होंने रुक कर एक गहरी नज़र हॉल पर डाली। महमिल ने हाथ फिज़ा में बुलंद किया। यस, उन्होंने सर के इशारे से उसको इजाज़त दी। वो हाथ में कुरान पकड़े अपनी नशिस्त उठी। सर, मुझे एक बात समझ में नहीं आई। मेरे पास बगैर तर्जुमे वाला मुसहफ़ है। इसमें मज़कूरा आयत में वाक़तन यकीन का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। सो इसका मतलब मौत कैसे हुआ? दोनों अल्फाज में खासा फ़र्क है। इसका मतलब मौत ऐसे हुआ कि वो ज़रा देर को रुके और बग़ौर उसे देखा। मैंने इसका मतलब मौत निकाला है। जी सर, मेरा यही सवाल है कि कैसे, इसकी दलील क्या है? दलील ये है कि मैंने यानी डॉक्टर सरवर मिर्ज़ा ने इसका मतलब मौत लिया है। मैं इस मुल्क का सबसे बड़ा इस्लामिक स्कॉलर हूँ। आप मेरे क्रेडेंशियल्स उठाकर देखें, मेरी डिग्री देखें। क्या मेरी बात बतौर एक ठोस दलील के काफ़ी नहीं? अगली सफ़ों में बैठी लड़कियां गर्दनें मोड़कर उसे देखने लगी थी, जो हाथ में छोटा सा कुरान पकड़े खड़ी थी। सर, आपकी बात यकीनन अहम है, मगर कुरान का बाज़ उसके बाज़ की तफसीर करता है। हदीस भी यही करती है।
کیا قرآن یا حدیث میں کہیں یہ ذکر ہے کہ یہاں یقین سے مراد موت ہے؟ وہ بہت شائستگی و لحاظ اور ادب سے پوچھ رہی تھی۔ ڈاکٹر سرور کے چہرے پر واضح ناگواری ابھری۔ یعنی کہ اگر میں آپ کو اس مطلب کی دلیل نہ دوں تو اسے محض میری بات سمجھ کر آپ جھٹلا دیں گی؟ یعنی آپ کو میری بات کے اوپر مزید کوئی دلیل چاہیے؟ جی، اس نے ہولے سے سر ہلا دیا۔ پورے ہال میں ایک اضطراب کی سی لہر دوڑ گئی۔ لڑکیاں قدرے پریشان ہو کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگی۔ یعنی آپ ایک دینی اسکالر کو چیلنج کر رہی ہیں؟ سر، میں بہت ادب سے صرف دلیل مانگ رہی ہوں۔ اگر اس کی دلیل قرآن و حدیث میں نہ ہو تو کیا آپ یقین کا مطلب موت تسلیم کر لیں گی؟ نہیں سر، کبھی بھی نہیں۔ ڈاکٹر سرور نے گہری سانس لے کر ہال پر ایک نظر دوڑائی۔ کیا کوئی اور بھی ہے جو اپنی عمر سے زیادہ طویل تجربے کے حامل ایک اسکالر کو چیلنج کرے؟ کسی اور کو بھی دلیل چاہیے؟ بہت سے سر نفی میں ہل گئے۔ وہ اکیلی کھڑی تھی۔ یعنی 300 لڑکیوں میں سے ایک لڑکی کو دلیل چاہیے۔ یہی پڑھا رہے ہیں آپ لوگ اس مسجد میں؟ کون ہے آپ کی کلاس انچارج؟ میڈم مصباح کھڑی ہوئی۔ کیا آپ اس ناکام کلاس رپورٹ کی ذمہ داری لیتی ہیں؟ 1 آؤٹ آف 300 کی؟ جی سر۔ میڈم مصباح کا سر قدرے جھک گیا۔ ڈاکٹر سرور نے محمل کو دیکھا۔ کیا آپ کو ابھی بھی دلیل چاہیے؟ یس سر۔ وہ کچھ دیر کے لیے خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھتے رہے، پھر ہلکے سے مسکرائے۔ المدثر آیت نمبر 13 سے 17 میں یقین کا لفظ موت کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ وہاں سے ہم دلیل لیتے ہیں کہ یہاں بھی یقین سے مراد موت ہی ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ نے مغلوب ہوئے بغیر ادب کے دائرے میں رہ کر مجھ سے دلیل مانگی، اور مجھے افسوس ہے کہ صرف ایک بچی نے یہ جرات کی، باقی سب خاموش رہی۔ 299 لڑکیوں میں یقیناً ابھی یہ کمی موجود ہے جو کہ ایک قرآن کی کلاس کی ناکام کارکردگی کا ثبوت ہے۔ کیا کوئی شخص ڈگریوں کا پلندہ لے کر آپ کے سامنے آئے، خود کو سب سے بڑا مذہبی اسکالر بتائے، تو کیا آپ اس کی بات کو بطور دلیل مان لیں گے؟ کیا آپ کو پہلے دن یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ دلیل صرف قرآن و حدیث کی ہی ہوتی ہے، کسی عالم کی بات دلیل نہیں ہوتی؟ پھر بہت سے گلابی اسکارف میں لپٹے سر جھک گئے تھے۔ محمل سرخ روسی اپنی نشست پر بیٹھی رہی۔ ڈاکٹر سرور اور بھی بہت کچھ کہہ رہے تھے، مگر وہ سورہ المدثر کھول کر اس آیت کو کاؤنٹر چیک کر رہی تھی۔ سورہ مدثر 13 سے 17 آیتوں کا ترجمہ ڈاکٹر سرور کی تصدیق کر رہا تھا۔ محمل لیکچر کے بعد وہ کوریڈور سے گزر رہی تھی جب فرشتے نے اسے پیچھے سے پکارا۔ اس کے قدم وہیں تھم گئے، مگر وہ مڑی نہیں۔ فرشتے تیز تیز چلتی اس کے قریب آئی۔ آئی ایم ویری پراؤڈ آف یو محمل۔ وہ یقیناً بہت خوش تھی۔ گرے اسکارف میں مقید اس کا چہرہ دمک رہا تھا۔ محمل اجنبی نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ ڈاکٹر سرور تم سے بہت خوش ہیں۔ انہوں نے ایک سیمینار کے لیے تمہارا نام دے دیا ہے اور تم میرے ساتھ ادھر جا کر اسپیچ کرو گی۔ آپ کے ساتھ؟ وہ بولی۔ اس کی آواز میں خزاؤں کی سی خشکی تھی۔ پھر تو مجھے نہیں جانا۔ کیا مطلب؟ فرشتے کی مسکراہٹ پہلے مدھم ہوئی، پھر آنکھوں میں حیرت ابھری۔ مجھے جھوٹے لوگ سخت ناپسند ہیں محمل۔ وہ ششدر رہ گئی۔ میں نے کون سا جھوٹ بولا ہے تم سے؟ یہ سوال تو آپ خود سے ہی کریں، مجھ سے کیوں کرتی ہیں؟ تم سے کسی نے کچھ کہا ہے؟ میں بچی نہیں ہوں فرشتے۔ وہ گویا پھٹ پڑی۔ اندر ابلتے لاوے کو باہر کا راستہ نظر آ گیا تھا۔ آپ کیوں گئی تھی میرے آغا جان کے پاس؟ کیا لگتے ہیں وہ آپ کے؟ میں ایک یتیم لڑکی ہوں۔ کیا آپ کو یتیم کے مال کا حصہ چاہیے؟ کیوں کی آپ نے ایسی حرکت؟ آپ کیا جانے کہ میں نے آپ کو کس اونچی مسند پر بٹھا رکھا تھا؟ بہت بری طرح خود کو گرا دیا ہے آپ نے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آپ ایسے کریں گی۔ کیا رشتہ ہے آپ کا مجھ سے؟ آپ جھوٹ نہیں بولتی، مگر سچ چھپانا بھی تو جھوٹ ہوتا ہے۔ میں نے پوچھا تھا آپ کے پھپھو کی بیٹی کا کیا نام ہے، آپ نے نہیں بتایا۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ فرشتے کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا۔ جذبات سے آری، بالکل ساکت و جامد، وہ بنا پلک جھپکے محمل کو دیکھ رہی تھی۔ کتنی ہی دیر وہ کچھ کہہ نہیں سکی، پھر آہستہ سے لب کھولے۔ کیونکہ میری پھپھو کی بیٹی کا نام فائقہ ہے۔ جی؟ اس کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ میں نے کہا تھا نا کہ تم نہیں جانتی۔ میری پھپھو کی بیٹی کا نام فائقہ ہے۔ میں فرشتے ابراہیم ہوں، آغا ابراہیم کی بیٹی۔ جاؤ اپنے گھر میں کسی سے پوچھو۔ مگر وہ کیوں بتائیں گے؟
وہ میری حیثیت تسلیم ہی نہیں کرتے تو تمہیں کیسے بتائیں گے؟ وہ تھکے تھکے انداز میں کہہ کر ایک طرف نکل کر چلی گئی۔ محمل مڑ کر اس کو جاتا بھی نہ دیکھ سکی۔ اسے تو جیسے کسی نے ادھر ہی برف کا بنا دیا تھا۔ وہ دھواں دھواں ہوتے چہرے کے ساتھ بیچ کوریڈور میں بت بنی کھڑی تھی۔ فرشتے ابراہیم، آغا ابراہیم کی بیٹی؟ اسے پوری مسجد میں ان چند الفاظ کی گونج پلٹ پلٹ کر سنائی دے رہی تھی۔ اسے نہیں معلوم وہ کن قدموں پر چل کر مسجد کے گیٹ تک آئی تھی۔ بس وہ پتھر کا بت بنی خود کو گھسیٹتی ہر شے سے غافل چلی جا رہی تھی۔ اس کا بیگ اور کتابیں کلاس میں رہ گئے تھے۔ اس نے انہیں ساتھ نہیں لیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کا بہت کچھ مسجد میں کھو گیا ہے۔ وہ کیا کیا سمیٹتی۔ برابر والے بنگلے کی دیوار کے ساتھ نصب بینچ پر وہ گر سی گئی۔ آغا ابراہیم کی بیٹی، فرشتے ابراہیم۔ اس کا دماغ انہی دو جملوں پر منجمد ہو گیا تھا۔ آگے بڑھتا تھا نہ پیچھے ہٹتا۔ دور کہیں یاد کے پردے پر آغا جان کی آواز لہرائی۔ اس لڑکی سے کوئی بعید نہیں، آج پھر وہ میرے آفس آ گئی تھی۔ پھر آ گئی تھی؟ اس کا ذہن جیسے چونک کر بیدار ہوا تھا۔ پھر کا مطلب تھا وہ پہلے بھی ادھر جاتی رہتی تھی۔ وہ سب اس کو جانتے تھے اور شاید اس سے خائف بھی تھے۔ تو کیا واقعی وہ آغا ابراہیم کی بیٹی تھی؟ نہیں۔ اس نے تنفر سے سر جھٹکا۔ آغا ابراہیم کی صرف ایک ہی بیٹی ہے اور وہ ہے محمل ابراہیم۔ میری کوئی بہن نہیں، میں نہیں مانتی۔ وہ زور زور سے نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا آج اس کے دماغ کی کوئی رگ پھٹ جائے گی۔ غصہ تھا کہ اندر ہی اندر ابلا جا رہا تھا۔ کیا واقعی وہ ابا کی بیٹی ہے؟ کون ہے اس کی ماں؟ میری ماں؟ نہیں۔ مگر مجھے کون بتائے گا؟ آغا جان اور تائی جان تو کبھی نہیں بتائیں گے۔ اماں کو تو شاید پتہ بھی نہ ہو۔ پھر کس سے پوچھوں؟ وہ چکرا کر رہ گئی اور سر کو دونوں ہاتھوں میں گرا دیا، مگر اگلے ہی لمحے جیسے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ ہمایوں! اور پھر اس نے کچھ نہیں سوچا اور گیٹ کی طرف لپکی۔ صاحب اندر ہے؟ مجھے اندر جانا ہے۔ جی آپ چلی جاؤ۔ وہ چوکیدار سامنے سے ہٹ گیا۔ وہ اندر کی طرف دوڑی۔ شاہانہ طرز کا لاؤنج خالی تھا۔ وہ ادھر ادھر دیکھتی آگے بڑھی، پھر کچن کے کھلے دروازے کو دیکھ کر رکی۔ کچھ سوچ کر وہ کچن میں آئی۔ ماربل فلور کا چمکتا ہوا صاف ستھرا کچن خالی پڑا تھا۔ چمچوں کا اسٹینڈ سامنے ہی تھا۔ اس نے لپک کر ایک بڑی چھری نکالی اور آستین میں چھپا کر باہر آئی۔ ہمایوں! لاؤنج میں کھڑے اس نے گردن اوپر کر کے اسے پکارا۔ آواز گونج کر لوٹ آئی۔ اس کا کمرہ اوپر تھا، یہ تو اسے یاد تھا۔ وہ تیز تیز سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ سیاہ ماربل کی چمکتی سیڑھیاں گولائی میں اوپر جا رہی تھی۔ وہ بالائی منزل پر رکی، ادھر ادھر جھانکا، پھر تیسری منزل کی طرف سیڑھیوں کی طرف جانے لگی کہ دفعتاً سامنے والے کمرے سے آواز آئی، بلقیس! وہ اندر سے ملازمہ کو غالباً آواز دے رہا تھا۔ وہ دوڑ کر اس کے کمرے کے دروازے تک آئی۔ دروازہ کھولیں! اس نے دروازے پر زور سے بجایا اور پھر دھڑ دھڑا کر بجاتی ہی چلی گئی۔ کون؟ ہمایوں نے حیران ہو کر تھوڑا سا دروازہ کھولا۔ اسے دیکھ کر بری طرح چونکا۔ تم؟ خیریت؟ مجھے آپ سے کچھ پوچھنا ہے۔ ٹھیک ٹھیک بتائیے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ اتنے جارحانہ انداز میں گرائی تھی کہ وہ پریشان سا ہو گیا۔ کیا ہوا ہے محمل؟ میری بات کا جواب دیں۔ اچھا اندر آ جاؤ۔ وہ اسے راستہ دیتے ہوئے پیچھے ہوا۔ بلیک ٹراؤزر پر گرے آدھے بازوؤں کا شرٹ پہنے، ہاتھ میں تولیہ پکڑے، غالباً وہ ابھی نہا کر نکلا تھا۔ ماتھے پر بکھرے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ وہ 2 قدم اندر آئیں، یوں کہ اب دروازے کی چوکھٹ میں کھڑی تھی۔ آپ فرشتے کے کزن ہیں؟ ہاں، کیوں؟ فرشتے کس کی بیٹی ہے؟ اس کا باپ کون ہے؟ باپ؟ وہ ذرا سا چونکا۔ اس نے تمہیں کچھ کہا ہے؟ میں نے پوچھا ہے فرشتے کس کی بیٹی ہے؟ وہ دبی دبی سی گھرائی تھی۔ ادھر بیٹھو، آرام سے بات کرتے ہیں۔ وہ اس کو راستہ دیتا ہوا اس کے بائیں طرف سے قریب آیا۔ میں بیٹھنے نہیں آئی ہوں، مجھے جواب چاہیے۔ ادھر بیٹھو تو صحیح، ٹھنڈے دماغ سے میری بات سنو۔ وہ بچوں کی طرح اسے بہلاتے ہوئے آگے بڑھا اور نرمی سے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا۔ ہاتھ مت لگائے مجھے۔ وہ بدک کر پیچھے ہٹی۔ محمل ادھر آؤ۔ وہ 2 قدم آگے بڑھا اور اس کی طرف آیا کہ محمل نے اچانک آستین میں چھپی ہوئی چھری نکالی۔ مجھے آپ پر ذرا بھی بھروسہ نہیں ہے، دور رہیں۔ وہ چھری کی نوک اس کی طرف کرتے ہوئے 2 قدم پیچھے ہٹی۔ چھری کیوں لائی ہو؟ مجھے مارنے؟ اس کے ماتھے پر بل پڑے اور آنکھوں میں غصے کی لہر ابھری۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور محمل کا چھری والا ہاتھ کلائی سے پکڑ کر مروڑ دیا۔ چھوڑے مجھے، ورنہ میں آپ کو مار دوں گی۔ وہ اس کی مضبوط گرفت کے باوجود کلائی چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ دوسرے ہاتھ سے اس نے اس کے کاندھے کو پیچھے ڈھکیلنا چاہا۔ ہمایوں اس کے چھری والے ہاتھ کا رخ دوسری طرف موڑ رہا تھا اور پھر اسے پتہ بھی نہیں چلا
اور چھری کی تیزدار گوشت کو گھستی ہوئی چلی گئی۔ محمل کو لگا وہ مرنے والی ہے۔ اس نے خون ابلتے ہوئے دیکھا اور پھر اپنی چیخ سنی، مگر نہیں، اسے چھری تو نہیں لگی تھی۔ پھر وہ کراہ کر پیچھے ہٹا تو محمل کی کلائی آزاد ہو گئی۔ ہمایوں کے داہنے پہلو سے خون ابل رہا تھا۔ وہ چھری پہ ہاتھ رکھے لڑکھڑا کر 2 قدم پیچھے ہٹا تھا۔ او میرے اللہ، یہ میں نے کیا کر دیا؟ خوف سے اس کی آنکھیں پھٹ گئی۔ چھری پہ رکھا ہمایوں کا ہاتھ خون سے سرخ پڑنے لگا تھا۔ وہ درد کی شدت سے آنکھیں بند کیے دیوار کے ساتھ بیٹھتا چلا گیا۔ وہ دہشت زدہ سی اسے دیکھتی رہی۔ اس کا پورا جسم کانپنے لگا تھا۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب اس نے کیا ہے۔ خدایا، یہ اس نے کیا کر دیا؟ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کو دیکھتی رہی اور قدم قدم پیچھے ہٹنے لگی، اور پھر ایک دم مڑی اور تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتی گئی۔ پوری قوت سے لاؤنج کا دروازہ کھول کر وہ باہر بھاگی تھی۔ چوکیدار گیٹ پر نہیں تھا۔ کہاں تھا، اسے اس کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ تیزی سے دوڑتی ہوئی مسجد میں داخل ہوئے۔ فرشتے کدھر ہیں؟ پھولی ہوئی سانسوں کے درمیان پوچھتی وہ ذرا سی دیر کو ریسیپشن پر رکی تھی۔ فرشتے بازی لائبریری میں ہوں گی، یا اس نے پوری بات نہیں سنی اور راہداری میں دوڑتی چلی گئی۔ لائبریری کے اسی کونے میں کرسی ڈالے وہ دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپائے بیٹھی تھی۔ وہ بدحواس سی بھاگتی ہوئی اس کے سامنے جا کر رکی۔ آہٹ پر فرشتے نے چہرے سے ہاتھ ہٹایا اور اسے دیکھنے لگی۔ پھر ایک بار اس کی آنکھیں جھک گئی۔ میں جانتی ہوں تم ہرٹ ہوئی ہو۔ ایک گہری سانس لے کر وہ اپنی رو میں کہنے لگی، میں نے اسی ڈر سے اب تک تمہیں نہیں بتایا تھا۔ کہتے کہتے فرشتے نے نگاہیں اٹھائی اور پھر اگلے ہی لمحے اس کے لبوں پر الفاظ دم توڑ گئے۔ محمل کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ محمل، کیا ہوا؟ محمل، وہ پریشان سی کھڑی ہوئی۔ فرشتے، وہ ہمایوں، وہ رو دینے کو تھی۔ کیا ہوا ہمایوں کو؟ بتاؤ محمل، اس نے فکر مندی سے محمل کے دونوں شانے تھام لیے اور اس سے پوچھا۔ وہ ہمایوں مر گیا۔ محمل کے شانوں پر اس کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ اسے لگا کہ وہ اگلا سانس نہیں لے سکے گی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا ہمایوں، وہ اسے چھری لگ گئی ہے۔ میں نے غلطی سے اسے وہ کدھر ہے ابھی؟ فرشتے نے تیزی سے اس کی بات کاٹی۔ اپنے گھر کے بیڈ روم میں۔ فرشتے نے اگلا لفظ نہیں سنا اور تیزی سے باہر کی طرف بھاگی تھی۔ وہ کہیں بھی جاتی تو ہمیشہ اس کا ہاتھ پکڑ کر ساتھ لے جاتی تھی۔ آج اس نے اس کا ہاتھ نہیں تھاما تھا۔ آج وہ اکیلی ہی بھاگی تھی۔ اسے خود بھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، بس وہ بھی فرشتے کے پیچھے لپکی تھی۔ ہمایوں، وہ محمل کے آگے بھاگتی ہوئی ہمایوں کی لاؤنج میں داخل ہوئی تھی اور اسے آوازیں دیتی سیڑھیاں چڑھ رہی تھی۔ ہمایوں، وہ آگے پیچھے گول سیڑھیوں کے دہانے پر رکی تھی۔ ہمایوں کمرے کی بیرونی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ خون آلود چھری اس کے ایک طرف رکھی تھی۔ ہمایوں، تم ٹھیک ہو؟ وہ پریشان سی گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ اس نے جیسے چونک کر آنکھیں کھول لی۔ تم ادھر؟ اپنے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھی فرشتے سے ہوتی ہوئی اس کی نظر اس کے پیچھے کھڑی محمل پر جا کے رکی۔ مجھے محمل نے بتایا کہ فرشتے، تم جاؤ اور اس بے وقوف لڑکی کو بھی یہاں سے لے جاؤ۔ مگر ہمایوں، میں نے احمر کو کال کر دیا ہے، پولیس پہنچنے والی ہے۔ تم دونوں کی ادھر موجودگی ٹھیک نہیں ہے، جاؤ۔ وہ درد کی شدت سے دقت بول رہا تھا۔ مگر فرشتے نے تذبذب سے گردن موڑ کر محمل کو دیکھا جو سفید چہرہ لیے ادھر کھڑی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس وقت کیا کرے۔ میں نے کہا نہ جاؤ، وہ گھٹی گھٹی سی آواز میں چلایا۔ اچھا، وہ گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گی، بے شک مجھے پولیس پکڑ کر لے جاؤ، مگر محمل جاؤ، وہ زور سے چیخا۔ چلو محمل، فرشتے نے جیسے فیصلہ کر کے اس کا ہاتھ پکڑا اور سیڑھیاں اترنے لگی۔ ہمایوں پلیز، ہمایوں، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، آئی ایم ویری سوری، آئی ایم ریئلی سوری۔ فرشتے اس سے آگے اس کا ہاتھ کھینچتی ہوئی سیڑھیاں اتر رہی تھی، مگر وہ اسی طرح گردن موڑ کر ہمایوں کو دیکھتی روحانسی کہی جا رہی تھی، جسٹ گو۔ وہ وہیں سے جھنجھلا کر چلایا اور اب سیڑھیوں کے درمیان میں تھی۔ وہاں سے اسے ہمایوں کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ آنسو اس کی آنکھوں سے ابل پڑے تھے۔ فرشتے اس کا ہاتھ کھینچ کر اسے باہر لے گئی تھی۔ تم کیوں گئی تھی اس کے گھر محمل؟ مجھے بتاؤ، ادھر کیا تھا؟ ادھر کیا ہوا تھا؟ مسجد کے گیٹ پر فرشتے نے پوچھا تو اس نے اپنا بازو زور سے چھڑایا، اپنا رخ دوسری طرف پھیر لیا۔ محمل، ناراض مت ہو، ابھی وہاں میری اور تمہاری موجودگی ٹھیک نہیں ہے۔ وہ ادھر مر رہا ہے اور آپ؟ اس کی آنکھوں سے متواتر آنسو گر رہے تھے۔ وہ ابھی اسے اسپتال لے جائیں گے، زخم زیادہ نہیں تھا، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر تم نے کیوں مارا اسے؟ میں بھلا مار سکتی ہوں ہمایوں کو؟ میں کر سکتی ہوں ایسا؟ وہ ایک دم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔
फरिश्ते बुरी तरह से चौंकी थी। महमिल के चेहरे पर छाया हुस्न, मलाल और वो आम आंसू तो नहीं थे। मैंने जानबूझकर नहीं किया ऐसा, आई स्वेयर। अच्छा अंदर आओ, आराम से बात करते हैं, उसने खुद को संभाल कर कहना चाहा, मगर वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। उन्होंने भी यही कहा था, मेरा कसूर नहीं था। वो उसी तरह गेट पर खड़े रोई चली जा रही थी। वो ठीक तो हो जाएंगे ना फरिश्ते? फरिश्ते ने शायद उसकी बात नहीं सुनी थी, बस गुमसुम उसकी आंखों से गिरते आंसू देखती रही। वो वाकई आम आंसू नहीं थे। मैं घर जा रही हूँ, प्लीज़ आप मुझे हुमायूं के बारे में बताती रहिएगा। अच्छा, उसने गायब दिमागी से सर हिला दिया। महमिल अब दरख्तों की बाड़ के साथ दौड़ती हुई दूर जा रही थी। वो जैसे निढाल सी गेट से लगी यकटक उसे देखे गई। हाँ, वो आंसू बहुत ख़ास थे। अस्पताल का टाइल्स से चमकता कॉरिडोर खामोश था। कॉरिडोर के इख्तिताम पर वो बेंच पे सर झुकाए बैठी थी। महमिल जो दौड़ती हुई उधर ही आ रही थी, उसे देखकर वो एक लम्हे को ठिठकी, फिर रुकी, फिर भागती हुई उसके करीब आई। फरिश्ते, फरिश्ते। फरिश्ते ने हाथों में गिरा सर उठाया और उसको देखा। वो कैसा है? महमिल उसके सामने पंजों के बल बैठी और दोनों हाथ उसके घुटने पर रखे। बताए ना वो कैसा है? वो बेकरारी से उसकी सुनहरी आंखों में देखती जवाब तलाश कर रही थी। ठीक है, जख्म ज़्यादा गहरा नहीं है। वो भी महमिल की भूरी आंखों में कुछ तलाश कर रही थी। मैं उससे मिल सकती हूँ? अभी वो होश में नहीं है। क्यों? वो तड़प कर बोली। वो फजर का वक्त था और जैसे ही फरिश्ते ने इतला दी थी कि वो भागते हुए हॉस्पिटल पहुंची थी। डॉक्टर्स ने खुद उसे सुला रखा है। वो ठीक हो जाएगा महमिल, तुम परेशान मत हो। मैं कैसे परेशान ना हूँ? मैंने उनको छुरी मारी है। मैं ऐसा क्या हुआ था महमिल? तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने जानबूझकर नहीं किया। मैं उनसे पूछने गई थी कि वो लब कुचलती डबडबाई आंखों से कहती चली गई। फरिश्ते उसी थके थके अंदाज में उसे देख रही थी। तुम मुझसे पूछ लेती महमिल। उसको खैर छोड़ो, कोई बात नहीं। चंद लम्हे यूं ही सरक गए। वो इसी तरह फरिश्ते के सामने फर्श पर दो जानों बैठी थी। उसके हाथ अभी तक फरिश्तों के घुटनों पर थे। बहुत देर बाद उसने खामोशी को चीर दिया। आपने कहा था कि आप आगा इब्राहिम की बेटी हैं। हाँ, मैं आगा इब्राहिम की बेटी हूँ। मेरे अब्बा की? उसका गला रुंध गया। तुम्हें ये अनहोनी क्यों लगती है? सिवाय तुम्हारे घर के सारे बड़ों को, यहाँ तक कि तुम्हारी अम्मी को भी पता है। अम्मी को भी? उसे झटका सा लगा था। हाँ, अब्बा मुझसे मिलते थे। मेरी अम्मी उनकी फर्स्ट वाइफ थी। डाइवोर्स के बाद अम्मी और अब्बा अलग हो गए थे। फिर उन्होंने तुम्हारी अम्मी से शादी की। दोनों उनकी पसंद की शादियां थी, है ना अजीब बात। खैर, मुझसे वो हर वीकेंड पर मिलने आते थे। मैं अपने चचाओं से मुतारिफ तो न थी, मगर वो सब मुझे जानते थे कि मैं कौन हूँ, किधर रहती हूँ। मगर अब्बा की डेथ के बाद उन्होंने मुझे तस्लीम करने से ही इनकार कर दिया था। मैं बहुत दफ़ा अपना हक मांगने गई थी, मगर वो मुझे देते ही नहीं। अब्बा की पहली शादी खुफिया थी, सिवाय हमारे बड़ों के ख़ानदान में किसी को इल्म न था। तुमसे भी छुपा कर रखा गया कि कहीं तुम मेरे साथ मिलकर हिस्सा ना मांगने खड़ी हो जाओ। आपने केस क्यों नहीं किया उन पर? वो बहुत देर बाद बोल पाई थी। मुझे जायदाद से हक नहीं चाहिए, मुझे रिश्तों में हक चाहिए महमिल। मैं बहुत दफ़ा तुम्हारे घर पर गई हूँ महमिल, मगर अंदर दाखिला। खैर, ये लंबी कहानी है। मैं कई बरसों से अपने हक की जंग लड़ रही हूँ। वारिस अल्लाह ने बनाए हैं, मैं अब्बा की वारिस हूँ। यही सोचकर अब मैं जायदाद में से हिस्सा मांगती हूँ। मगर वो अधूरी बात छोड़ गई। आपको पता था मैं आपके बारे में नहीं जानती? हाँ, मुझको पता था। मैंने जब भी तुमसे मिलने की कोशिश की, करीम ताया ने यह कहकर रोक दिया कि महमिल जहनी तौर पर डिस्टर्ब हो जाएगी और अब्बा से नफ़रत करेगी। फिर मैंने सब्र कर लिया। मैं जानती थी जो रब बिनियामीन को यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास ला सकता है, वो महमिल को भी मेरे पास ले आएगा। वो हल्का सा मुस्कुराई। महमिल को लगा उसकी सुनहरी आंखें भीगने लगी थी। फवाद भाई, उनका केस? हुमायूं ने मुझे बताया था कि मेरे कज़िन फवाद ने उसके साथ किसी लड़की महमिल का मामला तय किया है। कम उम्र है और ख़ूबसूरत भी। मेरा दिल तभी से खटक गया था, मगर हुमायूं मानने को तैयार ही न था कि फवाद तुम्हारे साथ ये सब कर सकता है। उसे गुमान था वो कोई और लड़की होगी, मगर जिस लम्हे मैंने मस्जिद की छत पर तुम्हें देखा, मैं तुम्हें पहचान गई थी। आपने मुझे कभी नहीं देखा था? फिर कैसे देखा था? एक दफ़ा तुम्हारे स्कूल आई थी मैं तुमसे मिलने। बेंच पर बैठी तुम्हें देखती रही।
तुम उलझी उलझी चिड़चिड़ी सी लग रही थी। फिर मुझसे तुम्हें मज़ीद ज़हनी अजियत नहीं दी गई, सो मैं वापस पलट गई। फरिश्ते थक कर चुप हो गई। शायद अब उसके पास कहने को कुछ भी नहीं बचा था। वो यासियत से उसे देखे गई, जो बहुत थकी थकी सी नज़र आ रही थी। बहुत देर बाद उसने फिर लब खोले। तुम खुशकिस्मत हो महमिल कि तुम रिश्तों के दरमियान हो। तुम यतीम नहीं रही। यतीम वाली ज़िंदगी तो मैंने गुजारी है, उसके बावजूद मैंने कभी यतीमी का लेबल खुद पर नहीं लगाया। मेरी खाला और हुमायूं, ये थे मेरे रिश्ते, और अब मेरे पास खो देने को मज़ीद रिश्ते नहीं बचे हैं। एक चीज़ मांगूं तुमसे? कभी मुझे आजमाइश में मत डालना। मैं मज़ीद रिश्ते। उसकी बात अधूरी रह गई। सामने यूनिफॉर्म में मलबूस नर्स खड़ी थी। एएसपी साहब के साथ कौन है? उसकी आवाज़ पर उन दोनों ने चौंक कर सर उठाया था। जी। महमिल उसके घुटनों से हाथ हटाती हुई बेचैनी से उठी। उनको होश आ गया है, अब वो खतरे से बाहर हैं। आप उनकी? मैं उनकी फ्रेंड हूँ। उसने जल्दी से फरिश्ते की तरफ इशारा करके बताया, और ये हुमायूं साहब की बहन है। बहन? उसने चौंक कर महमिल को देखा, मगर वो नर्स की तरफ मुतवज्जा थी। बहन? वो हौले से ज़ेरे लब गड़बड़ाई, फिर हल्का सा नफ़ी में सर हिलाया। वो कुछ कहना चाहती थी, मगर महमिल नर्स के पीछे जा रही थी। उसने कुछ भी नहीं सुना। वो खाली हाथ बैठी रह गई। उसकी सुनहरी आंखों में शाम उतर आई थी। महमिल वो शाम न देख सकी थी। वो दरवाज़ा खोलकर हुमायूं के कमरे में दाखिल हो रही थी। वो बेड पर आंखें मूंदे लेटा था। ऊपर चादर पड़ी थी। आहट पर कदरे नकाहत से आंखें खोली। उसे देखकर हैरान रह गया। महमिल? वो छोटे छोटे कदम उठाती उसके सामने जाकर रुकी। भूरे सिल्की बालों की ऊंची पोनीटेल बनाए, फेरोज़ी शलवार कमीज़, हम रंग दुपट्टा शानों पे फैलाए, वो भीगी आंखों से उसे देख रही थी। आई एम सॉरी हुमायूं। आंसू आंखों से फिसल पड़े थे। वो बदिक्कत मुस्कुराए। इधर आओ। वो चंद कदम आगे बढ़ी। इतने गुस्से में क्यों थी? मुझे माफ़ कर दे प्लीज़। उसने बेख्तियार दोनों हाथ जोड़ दिए। हुमायूं ने बायां हाथ उठाया और उसके बंधे हाथों को थाम लिया। तुमने क्यों कहा तुम्हें मुझसे कोई उम्मीद नहीं? तो क्या रखती उम्मीद? उसके दोनों हाथ और हुमायूं का हाथ ऊपर तले एक दूसरे में बंद हो गए थे। तुम्हें लगता है मैं बीच राह में छोड़ देने वालों में से हूँ? क्या नहीं है? आंसू इसी तरह उसकी आंखों से उबल रहे थे। क्यों इतनी बदगुमान रहती हो मुझसे? बदगुमान तो नहीं हूँ बस। फिर छुरी क्यों लाई थी? तुम्हें लगता था कि तुम मेरे घर में गैर महफूज हो? वो नरमी से कह रहा था। आप मुझे माफ़ कर दें प्लीज़। आपने माफ़ कर दिया तो अल्लाह भी मुझे माफ़ कर देगा। कहकर वो लम्हे भर को खुद ही चौंक गई। आखिरी फ़िक्र अदा करते हुए दिल में अजीब सा एहसास हुआ था। एकदम उसने अपने हाथ छुड़ाए। ये सब ठीक नहीं था। आप आराम करें, मुझे मस्जिद जाना है। वो दरवाजे की तरफ लपकी। मत जाओ, वो बेख्तियार पुकार उठा। मैं घर से मस्जिद का कहकर निकली थी। अगर नहीं गई तो ये ख़यानत होगी, और पुलसिरात पर ख़यानत के कांटे होंगे। मुझे वो पुल पार करना है। थोड़ी देर रुक तो जाओ। थोड़ी देर रुक जाओगी तो क्या हो जाएगा? वो झुंझलाया। ये हुकूकुल इबादत का मामला है, और ठीक है मैडम, आप जा सकती हैं। वो मुस्कुराहट दबाकर बोला तो उसे ऐसा लगा कि वो कुछ ज़्यादा ही बोल गई। सॉरी, एक लफ्ज़ कहकर वो दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आई। फरिश्ते उसी बेंच पर बैठी थी। आहट पर सर उठाकर उसे देखा। मैं चलती हूँ फरिश्ते, मुझे मस्जिद जाना है। ना महसूस अंदाज में उसने अपना हाथ दुपट्टे के अंदर कर लिया कि कहीं वो इस पे किसी का लम्स न देख ले। मिल ली हुमायूं से? उसकी आवाज़ बहुत पस्त थी। हाँ, उसने बेख्तियार निगाहें चुराई। फरिश्ते उसी तरह गर्दन उठाए उसे देखती, जाने क्या उसके चेहरे में खोज रही थी। वो जैसे घबरा कर जाने को पलटी। महमिल सुनो, वो जैसे बेचैनी से पुकार उठी, और उससे पहले कि वो पलटती उसने नफ़ी में सर हिलाते हुए धीरे से कहा, नहीं कुछ नहीं, जाओ। खैरियत? जाओ, तुम्हें देर हो रही है। ओके, अस्सलाम वालेकुम। और वो राहदारी में तेज़ तेज़ कदम उठाती दूर होती चली गई। फरिश्ते ने फिर से हाथों में सर गिरा लिया। उसका दिल बहुत ही बोझल सा हो रहा था। मस्जिद आकर भी उसे सुकून नहीं मिल रहा था। उसे थोड़ी देर हो गई थी और तफसीर की क्लास वो मिस कर चुकी थी। सारा दिन वो यूं ही मुज़मइल सी फिरती रही। ब्रेक में सारा ने उसे जा लिया। वो बरामदे की स्टेप पर बैठी, गोद में किताबें रखी, चेहरे पर बेनियाजी सजाए थी। तुम्हें क्या हुआ है? सारा धपके से उसके पास आकर बैठी। पता नहीं, वो झुंझुलाए हुए लहजे में बोली, और गोद में किताबें जो रखी थी उसे खोलने लगी। फिर भी कोई मसला है? हाँ है। क्या हुआ है? अल्लाह ताला। बस वो सर झटक कर सफ़े पलटने लगी। बताओ ना। अल्लाह ताला नाराज़ है, दैट्स इट।
زور سے اس نے کتاب بند کی۔ اوہو، تم تو خواہ مخواہ قنوتی ہو رہی ہو، اللہ تعالیٰ کیوں ناراض ہوں گی بھلا؟ بس ہے نا، اتنی مایوسی اچھی نہیں ہوتی، تمہیں کیسے پتا کہ وہ ناراض ہے؟ ایک بات بتاؤ۔ وہ جیسے خوف زدہ سی اس کی طرف گھومی۔ اگر تم کسی کے ساتھ 24 گھنٹے ایک ہی گھر میں رہو تو گھر میں داخل ہوتے ہی تمہیں اس شخص کے موڈ کا دیکھ کر ہی پتہ چل جاتا ہے کہ وہ ناراض ہے، بھلا منہ سے وہ کہے نہ کہے، بھلے تمہیں اپنی غلطی سمجھ میں نہ آ رہی ہو، مگر تم جان لیتی ہو نا کہ ماحول میں تناؤ ہے، اور پھر تم دوسروں سے پوچھتی پھرتی ہو کہ اسے کیا ہوا ہے، اور پھر تم اپنی غلطی سوچتی ہو۔ میں بھی اس وقت یہی کر رہی ہوں، سو مجھے کرنے دو۔ مگر محمل، تمہیں پتہ ہے اتنے عرصے سے میں روز ادھر آ کر قرآن سنتی تھی، آج میری تفسیر کی کلاس مس ہوئی ہے، آج میں قرآن نہیں سن سکی۔ تمہیں پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہے، وہ مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتے، سو ابھی پلیز مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ سارا کے جواب کا انتظار کیے بغیر وہ کتابیں سنبھالتی اٹھی اور تیز تیز قدموں سے چلتی اندر آ گئے۔ پریئر ہال خالی تھا، بتیاں بجھی تھیں۔ وہ کھڑکی کے ساتھ آ بیٹھی، کھڑکی کے شیشوں سے روشنی چھن چھن کر اندر آ رہی تھی۔ اس نے دونوں ہاتھ اٹھا لیے دعا کے لیے۔ اللہ تعالیٰ پلیز، الفاظ لبوں پر ٹوٹ گئے، آنسو ٹپ ٹپ گالوں پر گرنے لگے۔ اس نے دعا کے لیے اٹھے ہاتھوں کو دیکھا، یہ ہاتھ چند گھنٹے قبل ہمایوں کے ہاتھ میں تھے۔ لڑکے لڑکی کا ہاتھ پکڑنا اب عام سی بات ہو گئی تھی، مگر قرآن کی طالبہ کے لیے وہ عام سی بات نہیں تھی۔ وہ کیسے جذبات کے ریلے میں بہہ گئی کہ خیال ہی نہ آیا کہ اسے یوں تنہا کسی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمایوں نے خود کو کیوں نہیں روکا؟ مگر نہیں، وہ ہمایوں کو کیوں الزام دے رہی ہے؟ وہ تو قرآن کا طالب علم نہ تھا، طالبہ تو وہ تھی۔ سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی کا وعدہ تو اس نے کر رکھا تھا۔ پھر آنسو اسی طرح اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ وہ سر جھکائے آج کا سبق کھولنے لگی۔ اللہ تعالیٰ پلیز مجھے معاف کر دیجیے، مجھے ہدایت پر قائم رکھیے۔ اس نے دل سے دعا مانگتے ہوئے مطلوبہ صفحہ کھولا۔ کس طرح اللہ اس قوم کو ہدایت دے سکتا ہے جو اپنے ایمان لانے کے بعد کفر کرے؟ اس کے آنسو پھر سے گرنے لگے۔ اس کا رب اس سے بہت ناراض تھا، اس کی معافی کافی نہیں تھی۔ وہ سسکیوں کے درمیان استغفار کرنے لگی پھر سے، اور انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق ہونے کی گواہی دی تھی، اور ان کے پاس روشن نشانیاں آئی تھیں، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ وہ جیسے جیسے پڑھتی جا رہی تھی اس کا رواں رواں کانپنے لگا تھا۔ قرآن وہ آئینہ تھا جو صاف و شفاف تھا، اس میں سب کچھ صاف صاف نظر آ جاتا تھا، اتنا صاف کہ کبھی کبھی دیکھنے والے خود سے نفرت کرنے لگتے تھے۔ ان لوگوں کی جزا یہ ہے کہ بے شک ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، اور فرشتوں کی، اور سب کے سب لوگوں کی لعنت ہے، ہمیشہ رہنے والے ہیں وہ اس میں، نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی ان کو مہلت دی جائے گی۔ اس نے قرآن بند کر دیا۔ یہ خالی زبانی استغفار کافی نہیں تھا اس گناہ کے لیے۔ اس نے نوافل کی نیت باندھی اور پھر کتنی ہی دیر تک سجدے میں گر کر روتی رہی۔ جس کے ساتھ ہر پل رہو، جو رگے جاں سے بھی زیادہ قریب ہو، اس کی ناراضی محسوس ہو ہی جاتی ہے، اور انسان اس کی ناراضی دور کرنے کے لیے اتنی ہی کوشش کرتا ہے جتنی وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ جب دل کو سکون آیا تو اس نے اٹھ کر آنسو پوچھے اور قرآن اٹھا کر ٹھیک اسی آیت سے کھولا جہاں سے چھوڑا تھا۔ آیت روز اول کی طرح روشن تھی، مگر ان کے بعد جن لوگوں نے توبہ کر لی اس کا دل زور سے دھڑکا اور انہوں نے اصلاح کر لی تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ بہت دیر سے روتے ہوئے دل کو ذرا سی امید بندھی، ذرا سا قرار آیا۔ یہ توبہ کی قبولیت کی نوید تو نہ تھی مگر امید ضرور تھی۔ اس نے آہستہ سے قرآن بند کیا۔ میڈم مصباح کہتی تھیں اگر قرآن کی آیت میں آپ کے لیے ناراضی کا اظہار ہو تو بھی بخشش کی امید رکھا کریں، کم از کم اللہ آپ سے بات تو کر رہا ہے۔ وہ ٹھیک ہی کہتی تھی، محمل نے اٹھتے ہوئے سوچا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ اس کا اگلا حصہ اس کی اگلی قسط اگلی بار میں۔ اب کہانی کی طرف آ جاتے ہیں۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے فرشتے بھی ہمایوں سے محبت کرتی ہے، کیونکہ اس کو محمل کا اس انداز سے اس کو کچھ اچھا نہیں لگا۔ فرشتے کو ہمایوں کے ساتھ اس کا جو انداز تھا، جو اس کے چہرے پر جو کچھ ہمایوں کے لیے ابھرا تھا، اس کی باتوں سے، اس کے آنسوؤں سے جو چیزیں ظاہر ہو رہی تھی وہ بالکل اس کو پسند نہیں آ رہی تھی۔ تو اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ وہ ہمایوں سے پیار کرتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے، کیونکہ دونوں بہنیں ہیں، اب
کیا ہوگا آگے. اور پھر اس کی تو ویسے بھی وسیم سے شادی فکس کر چکی ہے تائی اماں، بھلے اس نے انکار کر دیا ہو. تو آگے دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. اور حسن بھی تو ہے نا، کیا حسن کر رہے گا اس سے شادی؟ حسن اچھا ہے، ٹھیک ہے، عادتوں کا بھی اچھا ہے، کیا پھر گھما پھرا کے وہ پھر فواد کے حصے میں چلی جائے گی؟ چلیے دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. لیکن اس کی ماں منہ کھول کر بولتی کیوں نہیں ہے؟ بولنا چاہیے نا، اپنی بیٹی کے لیے اسٹینڈ تو لینا چاہیے، کبھی تو کھڑے ہونا چاہیے، کبھی تو اپنی بیٹی کو احساس دلانا چاہیے کہ میں ہوں تیرے ساتھ میں. بالکل اس کی ماں ساتھ نہیں دیتی ہے. کیا کیا جائے. اور اس نے بھی کتنی ڈسٹرب ہو گئی تھی کہ وہ چھری لے کر چلی گئی. اور ہمارے ہمایوں صاحب کی بھی قسمت خراب کہ لگ گئی چھری. لیکن اب آخر محبت کا اظہار بھی تو کرنا تھا نا. چلیے دونوں کو احساس ہو چکا ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. آگے دیکھتے ہیں ان کی محبت کیا رنگ لاتی ہے، لاتی بھی ہے یا نہیں لاتی ہے کوئی رنگ، یا پھر ادھوری رہ جاتی ہے. مجھے تو برا فرشتے کے لیے بھی لگ رہا ہے، کیونکہ بچپن سے اس کے ساتھ میں رہی ہوئی ہے، تو بچپن کی محبت کی بات ایک الگ بات ہو جاتی ہے نا. آگے دیکھتے ہیں، آگے تو بہت انٹرسٹنگ موڑ آنے والے ہیں انشاءاللہ. آپ لوگ سنیں اور لائک کریں، سبسکرائب کریے اور کمنٹس لکھیے. میں اب آپ لوگوں سے اجازت لیتی ہوں. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے اور سبسکرائب کریے پلیز. چلیے السلام علیکم، اللہ حافظ.